اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر کسی دوسرے کی خواہش کے مطابق چلتا ہے، کسی کے بہکاوے میں آ کے کوئی کام کرتا ہے، تو ایسے شخص جو ہے کل قیامت کے دن یا دنیا کے اندر بھی آپ کا کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے مقابلے میں۔ جیسے کہ یہاں پر ایک حدیث لے لیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دنیا کے سارے لوگ آپ کو اگر فائدہ پہنچانا چاہے، لیکن اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی انسان فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہیں پہ اگر دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو نقصان پہنچانا چاہے یا سب لوگ مل کے آپ کو نیچے گرانا چاہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے کوئی نہیں نیچے گرا سکتا ہے، یہ اللہ کے بس میں۔ تو وہیں پر یہ حدیث سمجھیے کہ فٹ ہے جی۔ اس لیے دنیا کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ اب آگے کہا کہ جو ظالمین لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، ان لوگوں کا اللہ کیا ہے؟ دوست ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرت کا ایک مجموعہ ہے۔ بصیرت کے معنی آتے ہیں دیکھنا، سمجھ بوجھ، عقل مند، غور و فکر کرنا، اسے دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور مجموعہ کا مطلب یہ پوری ایک کتاب۔ تو یہ پورے قرآن جو ہے سمجھیے کہ اگر جو لوگ واقعی میں سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھلاتے رہتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین کریں ان لوگوں کے لیے منزل تک پہنچانے کا ایک ذریعہ اور سراپا ایک رحمت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن نے جو بات کہا ہے بالکل حق اور سچ بات کہا ہے، اس کو مانتے ہوئے اگر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے، اور اس راستے میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم و کرم کرتا رہتا ہے جی۔ جیسے کہ آج عصر کے بعد ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اس میں سود کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ جو آدمی سود لیتا ہے، کسی سے قرض لیتا ہے سود پر، تو جو آپ کو دے رہا ہے وہ آپ سے پیسہ لے لے کے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ دے کے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ کی ساری زندگی ٹینشن رہتا ہے کہ یار پیسہ دینا ہے، سود کے ساتھ دینا ہے، بیاج کے ساتھ دینا ہے، تو آپ کا سارا زندگی کیا ہوگا؟ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ٹینشن میں رہیں گے اور آپ کا بیلنس صحیح سے نہیں بن پائے گا۔ بہت اچھی بات ہم کو لگی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور سود وغیرہ جو لیتے ہیں اس میں کم ہوتا ہے۔ اب یہ کہ جو لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو گیا، زیادہ تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہی ہے کہ امیر جو ہے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب جو ہے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سود لینے کے بعد آپ ساری زندگی آپ کو اسی قرضہ چکانے میں ہی لگ جائے گا۔ آپ سود دیتے رہیے، پیسہ بھی جو قرض لیے ہیں اس کا بھی اور جو بیاج لے رہا ہے اس کا بھی، دونوں ملا کے آپ دے رہے ہیں، تو ساری زندگی آپ پریشان ہو رہے ہیں، پھر وہ انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ممکن ہو انسان کو بچنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آئے تو اس وقت ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھیں، اللہ کے سامنے شکایت رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اور نکالتا ہے۔ کئی ایسے اللہ والے لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے شکایت کرتا ہے، رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے راستہ کھول دیتا ہے۔ اب یہ کہ کچھ لوگ خواہش کے مطابق، کسی کے کہنے کے مطابق، ارے اتنا روپیہ خرچ کرو گے تو لوگ تمہارا نام کریں، ارے کہیں گے واہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہوئی، کیا کھانا تھا، کیا یہ تھا وہ تھا۔ تو لوگوں کے چکر میں آپ آ تو گئے ہیں، وہ تو کھا کے چلا گیا، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ جو آئے خوب کھایا، ارے واہ ہاں کیا کھلایا، پھر تو چل دیا، وہ پھنس گئے۔ تو آپ اب ساری زندگی قرضہ چکاتے رہیے، کیا ہوا؟ پھنس آپ گئے ہیں۔
اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ شریعہ من الامر فاتبعھا، جو شریعت ہم نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق چلیے، اسی میں فائدہ ہے اور اسی میں کامیابی ہے. یہ ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا جو لوگ دنیا کے اندر گندے گندے کام کیے ہیں، کاموں کا ارتکاب کیا ہے، تو کیا یہ لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ ہم ان لوگوں کو ایمان والوں کے برابر میں کر دیں گے. کیا مطلب؟ دنیا کے اندر جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، جو لوگ نیک کام نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں ارے اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا. نہ نہ نہ، اتنا آسان نہیں ہے. پھر یہ اتنے سارے لوگ بیوقوف ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، عشاء میں ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو کر کے نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیں گے صاحب؟ اور جو لوگ سو رہے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یہاں قرآن اللہ تعالیٰ خوب غصے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں، گندا کام کر رہے ہیں، کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے، صرف جمعہ آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والوں کے ساتھ میں کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ انسان کی غلط فہمی ہے. اور دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو اچھی جگہ پہ بیٹھلاتا بھی ہے، ان کا مقام بھی الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے ہمیں کوئی بھی انسان ہو، ہم جو نیکی والا کام کر رہے ہیں نا، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. ہم جو اونچے مقام پر ہوں گے. اور جو لوگ ابھی سو رہے ہیں، آج سکون کی نیند لے رہے ہیں، کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، آگ کے پاس بیٹھے ہیں. ایک تو آگ اتنی خراب چیز ہے کہ جہاں اگر آپ بیٹھ گئے تو 10 گھنٹہ بھی بیٹھیں گے تو من نہیں بھرے گا، اٹھنے کا من نہیں کرتا ہے. پورے دن بھی بیٹھے رہے آگ کے پاس پھر بھی من نہیں بھرے گا. تو یہ آگ جو ہے استعمال کرنا چاہیے، خالی وقت ہے تو اپنا بیٹھ کے بات چیت کر لیے. گرم چیز ہے، لگانا بھی چاہیے آدمی کو. لیکن اب یہ نہیں کہ اسی جگہ بیٹھ گئے دن بھر، نماز سب ظہر اثر مغرب سب چھوٹ گئے، عشاء بھی چھوٹ گئے، پھر رات میں جا کے سو گئے، تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. تو جو لوگ ابھی سو رہے ہیں، جو لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اور جو لوگ نمازی ہیں، جو لوگ ابھی اتنی ٹھنڈی میں بھی وضو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، یہ دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہوگا، دونوں الگ الگ ہوں گے. یہ کہنے کا مطلب ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے. کیا کرنے ہوں گے؟ نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے. سواء مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، تو کیا ان کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں ایک جیسا ہے؟ نہ نہ نہ، دونوں الگ الگ ہیں. کیا مطلب کہ دونوں جو ایمان والے ہیں اور جو غیر ایمان والے ہیں، یا ایمان والے ہیں لیکن گندے گندے کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ، بالکل نہیں. کہاں ایمان والا 5 وقت کی نمازی ہے، کچھ بھی ہے تو نیک کام کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، ان کا الگ مقام ہوگا. اور جو ادھر مجرم لوگ ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے. جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ساء ما یحکمون، کتنی یہ گھٹیا سوچ ہے جو لوگ یہ اپنے بارے میں اور یہ طے کیے ہوئے ہیں. یعنی کتنی بری بات ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ رکھے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو اور ہم لوگوں کو دونوں کو ایک ساتھ کھڑے کر دیں گے. نہ نہ نہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ اس وقت ہے جب ہم دنیا کے اندر توبہ کے آنسو بہائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے. لیکن ساری زندگی خوب مستی کر رہے ہیں اللہ غفور الرحیم، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. یہ جو ہے بالکل غلط بات ہے. جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو بالحق، بالکل برحق اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جو آپ آسمان، یہ دنیا جو دیکھ رہے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اس کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں، جو رونق ہے، جو ہم کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مقصد کیا ہے کہ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہم کل قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ ہم دیں گے. یہ ہے مقصد کہ دنیا کے اندر جیسا کریں گے ویسا ملے گا. جو ہم کھیت کے اندر بوئیں گے وہی کاٹیں گے، ہے کہ نہیں؟ ابھی گیہوں کا شاید چل رہا سیزن، ہے کہ نہیں؟ ابھی سب لوگ گیہوں جو ہے بو رہے ہیں،
تو ایسا جو ہم ابھی گیہوں بو رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ آگے چل کے جو دھان کاٹیں گے، گیہوں کاٹیں گے نا، گیہوں ہی ملے گا۔ تو وہی دنیا کے اندر جو آپ کام کیجیے گا اسی کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ سیدھی سیدھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اور زمین کو بالکل برحق اور کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر نیک اعمال کرے گا اس کو اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ جی اب آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہاں یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن بدلہ دینے کے وقت کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں آدمی نماز کے لیے نہیں آ رہا تھا، ساری زندگی یوں ہی گھوم رہا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ نہ بھائی، تم نے نماز کے لیے آیا نہیں، تم نے ساری زندگی بغیر نماز کی زندگی گزار دی ہے۔ کیا ہے؟ بغیر نماز کی ہم زندگی گزار دی ہے۔ خاص طور سے عورتوں کے بارے میں ہمارا افسوس ہے۔ کبھی کبھی عورتوں کے بارے میں خیال آتا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، رونا آ جاتا ہے کہ ہم لوگ تو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، کبھی کئی محلے میں گھومتے ہیں، کبھی تو گھومنے کا موقع ملتا نہیں، لیکن نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں عورتوں سب کو، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ کیسی عورتیں ہیں جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، نماز کے بارے میں کلمہ نہیں معلوم ہے، 80 سال کی 70 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی ہے۔ آپ ہی میں سے کتنی آپ لوگوں کی اہلیہ جو ان کو کلمہ یاد نہیں ہو گیا، اگر پوچھیے گا ابھی گھر جا کے وہی تو اس میں غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے، ہم لوگوں کی پکڑ ہوگی۔ اب تو اسلام نے، علماء کرام نے اجازت بھی دے دیا ہے کہ مسجد میں عورتیں نماز کے لیے آ سکتی ہیں، جبکہ اس دن بات بھی ہوئی تھی، ابھی تک جو اس کا انتظام بھی نہیں ہو پایا، جبکہ اگر سب لوگ مل کر چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ اس دیوار کو توڑ کے ایک جو ہے بانس کا پھاٹی بنا کے گیٹ لگا سکتے ہیں، وہاں پردہ لگا سکتے ہیں۔ 1000 روپیہ خرچہ آئے گا، ہم کو لگتا ہے 1-2 ہزار روپیہ خرچہ اس میں آئے گا، لیکن ہم تو بس بول ہی سکتے ہیں، ہاں ساتھ دیں گے۔ اگر آپ لوگ اس میں کہیے گا تو ہم بھی ساتھ دیں گے، کہے گا اینٹا اٹھانے کے لیے ہم بھی اینٹا اٹھائیں گے، کام کریں گے، لیکن سب کو مل کے کرنا ہوگا۔ دیکھیے کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا مل کے ہوتا ہے، یہ دونوں ہاتھ ملتا ہے تب تالی بجتی ہے۔ اب یہ دونوں ہاتھ کہہ کے ہم نہیں ملیں گے تو تالی بجے گا نہیں بجے گا۔ انشاءاللہ دیکھیے مشورہ کیجیے، سب لوگ سوچیے اس کے بارے میں، بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ تو یہاں آ کے نماز ادا کر لیتے ہیں، بیٹھ کے سن لیتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں، عورتیں کہاں سے سنیں گی؟ ان کو کلمہ یاد نہیں ہے، ابھی تک صحیح سے نماز کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو ان کے بارے میں ہم سے پوچھو گی، اس لیے کہ آپ سب لوگ، ہم لوگ شوہر ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، گارجین ہیں۔ قرآن نے کہا نا کہ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے جو سردار ہیں وہ مرد ہیں، الرجال کے معنی آتے ہیں مرد، تو عورتوں کے تعلق سے مردوں سے پوچھا جائے گا۔ عورتیں کہیں گے یا اللہ یہ میرے شوہر ہیں، اپنے جاتا تھا نماز کے لیے، اپنے نمازی بنتا تھا، قرآن حدیث کی بات سنتا تھا، ہم سے کبھی نہیں کہا، اتنے سال ہو گئے کبھی ہم کو کلمہ نہیں سکھایا ہے بیٹھ کے، تو عورتیں آپ کو جو ہے جہنم میں لے کے جا سکتی ہیں۔ ایک عورتیں جو ہیں 4 آدمی کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہیں، اور ایک عورتیں اگر نیک باز ہو، پاک باز ہو، تو اپنے ساتھ 4 مرد کو جنت میں لے کے جا سکتی ہیں۔ اب عورتوں کے اوپر ہے، وہ چاہے تو کہہ سکتی کہ یا اللہ یہ میرے شوہر، یہ میرا بیٹا، یہ میرا یہ ہے، کبھی ہم کو نماز کے لیے نہیں کہا ہے، کبھی ہم کو کلمہ نہیں سکھایا ہے، کبھی بتلایا نہیں کہ نماز کیا ہے، تو آپ ان کو آپ ہمارے ساتھ جہنم میں بھیجیے۔ بھلے یہ نمازی تھے، وہ الگ تھے، لیکن ہم کو کبھی سکھایا نہیں ہے، تو ہم لوگ تو یہاں بس ہو جائیں گے پھس ختم۔ تو اس لیے ہم لوگ تھوڑا سا کوشش کریں، سوچیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اگر سب لوگ ہمت کر لیں گے نا تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا آرام سے، بہت مشکل نہیں ہے۔ اس دیوار کو توڑنا ہے، ایک فاٹک لگا دینا ہے، پردہ لگا دینا ہے، یہاں سے ختم، ذمہ داری ختم، آپ کی بھی ذمہ داری ختم۔ ہم لوگ انتظام کر دیں گے اور عورتوں میں دعوت چلا دیں گے، اب آئے یا نہ آئے یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی کل قیامت اس کی گرفت ہوگی، ہم لوگ بچ جائیں گے، اتنا تو ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر نیک اعمال کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کا بدلہ دیں گے۔ اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کل قیامت کے دن کسی بھی انسان پر جب اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا؟ کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم بات بتلا رہے تھے، وہ یہ کہ دنیا کے اندر جو لوگ نیک ہیں اور جو لوگ برے ہیں، یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ نہیں کریں گے۔
بلکہ دونوں کو الگ الگ کریں گے، دونوں کا الگ الگ مقام ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر خوب نیک اعمال کریں، لوگوں کو مت دیکھیں، اپنا اپنا اعمال کریں اور اپنی اہلیہ کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے نماز کا حکم دیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اہلیکم کے معنی آتے ہیں اہلیہ، بیوی، اور اس میں سب لوگ آ گئے، گھر کے تمام لوگ آ گئے، تو ہمیں ان کو بھی حکم دینا ہے۔ جب نماز کی پابندی ہونے لگے گی، جب مسجد میں آنے کا رواج شروع ہو جائے گا، تو ایک ایسا ہوگا کہ دھیرے دھیرے گھر کے اندر بھی وہ لوگ نماز شروع کر دے گی۔ جمعہ میں آئے گی، بیان سنے گی، بیان ہوگا، عورتوں کے تعلق سے بیان ہوگا، وہ سنے گی، تو ان کے اندر، دل کے اندر خوف پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا۔ تو دھیرے دھیرے دیکھیں، کوئی بھی کام ایک بیگ نہیں ہوتا ہے، ایک بیگ کوئی بھی چیز جو ہے نہیں ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا تو ایک بیگ نہیں ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا، ایک بیگ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی اگر شروع کریں گے، دھیرے دھیرے عورتیں آتی رہیں گی تو انشاءاللہ ایک ماحول بن جائے گا، پھر پورے محلے میں تمام عورتیں نمازی ہو گئی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے